آج کے لیے خاموشی، اونلی خاموشی، خاموش محنت. یاد رکھنا، خاموش محنت رنگ لگا دیتی ہے. خاموش محنت، خاموش محنت بس صبر آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. اور آج یقین، خود پر یقین فرسٹ، امید صرف رب سے اور یقین اپنے آپ پہ انسان کو کامیابی کی بلندی تک لے جاتا ہے. اچھا، ایک بات آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنا سلو بول رہا ہوں. بالکل سلو. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ساتھ والے مکان میں میرے گھر والے سوئے پڑے ہیں، تو اس کے لیے سلو بولنا پڑتا ہے تاکہ وہ اٹھ نہ جائیں. ان کو تو نہیں پتہ نا یہ کیا کر رہا ہے، یہ کون سی گیم ہے، کوئی سسٹم ہے، نہیں پتہ ان کو تو، لیکن مجھے پتہ ہے. اور بات کرتا یقین، اعتماد، خود اعتمادی، ٹرسٹ، خود پہ ٹرسٹ، امید صرف ایک رب سے. پتہ ہے ہمارا پرابلم مین کیا ہے؟ ہمارا مین پرابلم یہی ہے کہ ہم خدا کے سامنے جھکنے سے پہلے نا انسانوں کے سامنے جھکتے ہیں. تو ایسا نہیں، ایک خدا کے سامنے جھکنا چاہیے. ایک خدا کے سامنے، ایک خدا کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے. وہ سب کچھ دیتا ہے بس. لیکن تھوڑی بہت مشکلات تو آتی ہیں، تھوڑی بہت. کامیاب وہی آدمی ہوتے ہیں جن کے راستے میں مشکلات آئیں اور وہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. کامیابی اتنی جلدی نہیں ملتی اور نہ اتنی آسانی سے ملتی ہے. کامیابی کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑی مشکلات آتی ہیں، سب کرنا پڑتا ہے. کوئی بچہ ڈائریکٹ جا کر امتحان نہیں دیتا، اس سے پہلے 1 سال 2 سال یا اس سے زیادہ عرصہ کے لیے پڑھایا جاتا ہے، پھر جا کر وہ تیار ہوتا ہے اس چیز کے لیے. پھر وہ امتحان دیتا ہے، پھر وہ آگے جاتا ہے، پاس ہوتا ہے. یاد رکھنا، موقع قسمت سے ملتے ہیں، موقع قسمت سے ضرور ملتے ہیں، کامیابی قسمت سے نہیں ملتی. کامیابی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کامیابی کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. کامیابی کے لیے محنت پہلا اصول ہے. اور خاموش محنت، اس کا تو ایک الگ ہی لیول ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مل ہی جائے گی منزل، بھٹکتے بھٹکتے گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے بھی نہیں نکلے. تو مین پوائنٹ یہ ہے، اگر کامیاب ہونا ہے نا، تو سب گھر کو چھوڑنا پڑے گا. اگر گھر کو چھوڑو گے تو اپنے آپ کو ریئلائز ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کتنا اپنی بچت کرنی ہے، خود رہنا کیسے ہے. دوسروں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے، ماحول کے مطابق خود کو ڈالنا پڑتا ہے. یاد رکھنا، اگر خود بخود بدل گئے نا، خود بخود تو ایک دم بڑھیا. اگر وقت نہیں بدلا نا تو وقت کا تماچا سہ نہیں پاؤ گے، وقت کا تھپڑ سہ نہیں پاؤ گے. تو بہتر ہے خود بدل جاؤ. 18 سے لے کر 25 سال تک، مطلب یہ جو دورانیہ ہے نا، جوانی کا جو دورانیہ ہے، اس کے اندر خود کو رگڑ ڈالو. جتنا کر سکتے ہو ہمت لگاؤ، سپیڈ لگاؤ، پیچھے مت ہٹو. وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ سپنوں کی خاطر اپنے سے دور رہے اور کچھ لوگ اپنوں کی خاطر سپنوں سے دور رہے. تو ہم سے تو اپنے ہی نہیں چھوڑے جاتے، تو ہم کیا کامیاب ہوں گے. گھر والوں، ماں کے ہاتھ کی بنی روٹی، پراٹھے، دیسی گھی کے پراٹھے چھوڑنے پڑتے ہیں،
چھوڑنے پڑتے ہیں، سب چھوڑنے پڑتے ہیں۔ دیکھ میرے بھائی، اگر کامیاب ہونا ہے نا تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اور اس ٹائم جس عمر میں تو ابھی تک ہے، اس ٹائم کو لو والے چکر میں یا لڑکی کے چکر میں نہیں پڑنا، کیونکہ اس ٹائم تیرے پاس اگر پیسہ نہیں، لڑکی ہے نا تو پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے تو لڑکی ہے، تو کہتا ہے یار لڑکی مل جائے، پیسہ کما لیں گے۔ تو بیٹا آگے والی جو عمر ہے نا، آگے آنے والی، تو اس میں تو نے کو جوان نہیں ہونا، بوڑھا ہونا ہے، بوڑھا۔ تو اس وقت اگر تیرے پاس پیسہ ہوگا نا، بوڑھے اگر تو بوڑھا بھی ہوا نا اور تیرے پاس تیرا جیب بھاری ہوا نوٹوں سے، تو لڑکی تجھے جس ٹائپ کی ڈھونڈنا چاہے ڈھونڈ سکتا ہے، کیونکہ ویلی صرف قائد اعظم کی ہے اور کسی کی نہیں۔ یہ ہر جگہ چلتا ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے اس کے مرنے تک تمام ضروریات جتنی بھی ہیں سب پہ یہی چلتا ہے، تو یہی تو کمانا پڑے گا نا۔ ایک چھوٹا سا معمولی سا کلرک بھی آپ کی بات نہیں سنتا بھائی میرے، وہ آپ کو اپنی ایک مہر بھی ثبت کر کے نہیں دیتا پیپر پہ، وہ بھی پیسے مانگتا ہے۔ تو آپ ٹھہرے، ہم ٹھہرے۔ اور ایک اور بات، جو لوگ خود کو غریب کہتے ہیں نا، کوئی غریب نہیں ہوتے، وہ غریبی کا ڈھونک رچاتے ہیں، ڈھونک۔ لہذا غریبی کا ڈھونگ نہیں رچانا۔ میں نے کل بھی بتایا ہے، آپ کی یہ باڈی ہے نا، باڈی ایک فل باڈی، اس کی قیمت 70 کروڑ روپے ہے، 70 کروڑ روپے۔ اور آپ کا جو ہے نا، کیا تھا یار، آپ جو کھائے ان کی قیمت 3.25 کروڑ روپے ہے۔ تو سنبھال کر رکھیں خود کو۔ انسان کی ویسے کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن سائنس کے لحاظ سے نا یہ قیمت ہے انسان کی، 70 کروڑ روپے اونلی باڈی کی قیمت ہے۔ باقی یہ مطلب ڈھانچے کی قیمت ہے، باقی اس میں پارٹس آتے ہیں، آنکھیں، ناک، منہ، کان، بال، ہاتھ، تیرے جو پاؤں، سب۔ تو بڑھیا، تیری قیمت بڑھیا ہے، تو نے جان بوجھ کر اپنی قیمت کم کی ہے، تو کم نہیں ہے، تو خود کو ضائع کر رہا ہے لڑکی کے چکر میں ضائع کر رہا ہے سالہ خود کو۔ تو لڑکی والے چکروں سے نکل میرے بھائی۔ سو لاسٹ میں پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل مسٹر آصف، اور یاد رکھنا، محنت ہی واحد حل ہے کامیابی تک پہنچنے کا۔ قدرت آپ کی محنت کا ذرا برابر ضائع نہیں کرتی، 0% بھی نہ، جتنی آپ نے محنت کی ہے اتنا قدرت آپ کو ضرور دے گی مول اس کا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری قسمت خراب ہے، ہماری قسمت میں نہیں لکھا، سارا جھوٹ بولتے ہیں سبھی کی سبھی۔ بھائی میرے قسمت بنانی پڑتی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے جانا ہے نا یہاں سے اسلام آباد، تو بھائی میرے نکلیں گے تو پہنچیں گے نا، راستے کی مسافت کو دیکھیں گے نا۔ اگر ڈائریکٹ آپ نے راستے کی مشکلات کے بارے میں سوچ لیا تو پھر تو نہیں پہنچ سکیں گے۔ جب توکل باندھا جاتا ہے نا، توکل رب کے آسرے پر، تو پھر وہ رب بھی کہتا ہے یار اس نے میرے آسرے پر باندھا ہے، میرا بندہ ہے، تو پھر رب بھی آپ کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ تو بھائی میرے کمر کسیں، توکل کریں اللہ کے نام پر، وہ سب سیٹ کر دیتا ہے۔ اور ایک اور بہت ہی خطرناک جملہ ہے، جب تو توکل پہ جا رہا ہو نا، مطلب آپ کو پتہ ہو میں جس کام کو کرنے جا رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہو جائے، تو آگے آپ کو چاہے موت بھی نظر آئے نا، موت، تو چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے تو کہتے ہیں خود پر یقین رکھنا چاہیے،
خود پر، لیکن ہمارے ہاں ہمارا معاشرہ جو ہے نا، ہمارا معاشرہ یہ خود پر یقین نہیں رکھنے دیتا. تو آخر میں ایک ہی بات دہراؤں گا، خود پر یقین، رب سے امید، یہ آپ کو کامیاب کر سکتی ہے. سو تھینک یو. سو پلیز آپ سب سے ریکویسٹڈ ہے، پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. اوکے، اللہ حافظ.